بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العلي العظيم عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی دولت سے نوازا ہے، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی عمر کے بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، خدا نے انہیں قرآن کی تعلیم کے لیے منتخب نہیں کیا۔ یہ توفیق خداوندی ہے کہ ان لاکھوں لوگوں میں سے یا ان ہزاروں لوگوں میں سے جو آپ کے محلے میں ہیں، آپ میں سے کچھ ہی لوگوں کو منتخب کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو وہ حفظ کریں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم آج اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو کالج پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں، آپ ذرا اپنے بارے میں سوچیں تو کہ آپ کس کے کلام کا حفظ کر رہے ہیں، جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ آپ اس کے کلام کو یاد کر رہے ہیں اور آپ اپنی حیثیت کو کم سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، بالکل آپ تو دنیا کے عظیم ترین انسانوں میں سے ہیں کہ آپ اللہ کے کلام کو حفظ کر رہے ہیں۔ اب ایک شخص یا ایک بندہ کہ جو عظیم ہے، جو اللہ کے کتاب کو حفظ کر رہا ہے، تو اب بتاؤ کیا اس کے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ روڈوں پر کھڑا کھڑا کھائے، یا ہوٹلوں پر مٹر گشتیاں کرے، یا اپنی زبان سے گالم گلوچ کرے، یا آپس میں ہنسی مذاق میں بھی گالی گلوچ کرے؟ بتاؤ وہ زبان کہ جس سے تم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہو، کیا اس زبان سے تم گالیاں بھی دینا مناسب سمجھتے ہو؟ وہ کلام کہ جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہ، کہ 10 گنا سے بڑھ کر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اب آپ خود اپنے مقام کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ کیا آپ کسی کے بہکاوے میں تو نہیں آئے کہ ایک دوست کے بہکاوے میں آ کر آپ ہوٹلوں کا چکر لگا رہے ہیں، آپ ادھر ادھر سیر سپاٹا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے مقام کو پہچانا ہے۔ ایک عامی آدمی اس کی باتوں میں آ کر آپ بے دین ہوئے جائیں، نمازوں سے دور ہوئے جائیں، مسجد سے دور ہوئے جائیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں آپ کے ذہنوں میں ہوں، علماء کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہو، کسی ایک شخص کی وجہ سے، کسی ایک آدمی کی وجہ سے، کسی ایک لڑکے کی وجہ سے، کسی ایک بندے کی وجہ سے جو آپ سے کم ہے۔ آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے حاملین ہیں، آپ قرآن کے پڑھنے والے، اس کو حفظ کرنے والے ہیں۔ آپ کا مقام کیا ہے؟ ہم ہر روز ہر نماز اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں،
اور سورہ فاتحہ کی تلاوت میں ہم ہر بار یہ جملہ پڑھتے ہیں، وہ کوئی بھی رکعت ہو، کوئی بھی نماز ہو، نفل کی، فرض کی، واجب کی، سنت کی، سب میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا۔ اور سورہ فاتحہ میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مطلب؟ ہم ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت۔ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں کس چیز کی؟ کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت۔ اور یہ دعا دن میں اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ کتنی مرتبہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو خود قرآن کہتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر آپ نے کیا کیا ہے؟ انعام۔ اب انعام کن پر کیا ہے اس صورت میں اس کی وضاحت نہیں ہے، چونکہ آگے آ گیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہاں پر جن پر انعام کیا ہے، جو سیدھے راستے پر چلے ہیں، وہ کون لوگ؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کون لوگ؟ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ تو جب مفسرین نے کھنگالا تو انہیں پتا چلا کہ منعم علیہم یعنی جن پر انعام کیا گیا ہے وہ لوگ کون؟ تو آپ پڑھیں گے پارے 5 میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو حافظ ہم کو پتا ہے نا 5 پارے میں کہ اب کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ سب سے پہلے من النبیین، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ پتہ چلا کہ یہ سیدھے راستے پر، یہ کس راستے پر ہے؟ سیدھے راستے پر۔ ان کا راستہ سیدھا راستہ، ان کا راستہ سیدھا راستہ۔ یہ بات یقینی ہے کہ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت اور رسول کے فرمان بھی ہمارے لیے کیا ہیں؟ ہدایت۔ لیکن صرف قرآن یا صرف حدیث یا دونوں، کیا ان تمام کے اندر دنیا کے تمام مسائل موجود ہیں؟ یقینی طور پر نہیں۔ آپ کو دھچکا لگے گا، میں آپ کو مثال سے بھی سمجھاؤں گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں حالانکہ قرآن میں ہے کہ ہم نے اس میں ہر چیز کھول کر بتا دی، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آیات متشابہات بھی ہیں، کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو غیر واضح ہیں۔ اب ان کی وضاحت حدیث سے ملتی ہے۔ مثلا قرآن میں آیا اقیموا الصلاۃ، کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ تو اب قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ فجر میں کتنی رکعت ہے، ظہر میں کتنی رکعت ہے، 5 وقتوں میں کتنی رکعت ہے، قرآن میں کہیں بھی موجود نہیں۔ تو ہم کس میں تلاشیں گے؟ ہم حدیث میں تلاشیں گے، فرمان رسول میں کھنگالیں کہ کس میں کتنی رکعت ہے اور کیا پڑھنا ہے، کب تشہد پڑھنا ہے، کب ہمیں قرات کرنی ہے، کب ہمیں خاموش ہونا ہے۔ یہ ہمیں کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا۔ تو لہذا قرآن نے ایک لفظ اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، لیکن کتنی رکعت کس نماز میں ہے قرآن میں کہیں بھی ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، رسول کے فرمان میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اسی طرح آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو،
لیکن قرآن نے کوئی نصاب نہیں بتایا کہ سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، کتنے مال کے مالک ہو جاؤ تو زکوٰۃ تم پر فرض ہو جاتی ہے، بھیڑ بکریوں کا نصاب کیا ہے، قرآن نے کچھ نہیں بتایا۔ تو قرآن میں ایک لفظ مجمل تھا، یعنی اس کی وضاحت نہیں تھی۔ ہمیں کہاں ملی اس کی وضاحت؟ کہاں ملی؟ بولو، حدیث میں ملی۔ اسی طرح وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے ذمے حج ہے جب ان پر استطاعت ہے، لیکن حج کے ارکان کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے، قرآن نے کہیں بھی نہیں ذکر کیا۔ وہ ہمیں کہاں ملی؟ ہمیں حدیث میں، ہمیں فرمان رسول میں ملی۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت کہ جس کی وضاحت کہاں ملی ہمیں؟ قرآن کے اندر۔ میں بات کر رہا تھا کہ کیا صرف قرآن یا کیا صرف حدیث میں تمام مسائل موجود ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ سیدھا راستہ قرآن کہہ دیتا، اور قرآن تو بلاغت کرتا، گفتگو جتنی مختصر اور جامع ہو وہ بہتر سمجھی جاتی ہے۔ لہذا قرآن تفصیل نہ کرتا، اسی آیت میں انعمت علیہم کے بعد وہ قرآن اور حدیث کو بڑھا دیتا کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن قرآن نے ایسا نہیں کیا، قرآن نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدھا راستہ ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو میں نے آیت پڑھی؟ کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو قرآن تو اختصار چاہتا ہے۔ اگر صرف قرآن اور حدیث میں تمام مسائل موجود ہوتے تو پھر قرآن ان راستوں کی یا ان لوگوں کی نشاندہی نہیں کرتا۔ پتہ چلا سب سے پہلی بات کہ قرآن اور حدیث میں مکمل مسائل موجود نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور نے جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے سوال کیا تھا کہ تم مسائل کا استنباط کیسے کرو گے، لوگوں کو مسائل کیسے سمجھاؤ گے، سب سے پہلے کیا دیکھو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے ان مسائل کا حل قرآن میں تلاش کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم قرآن میں ان مسائل کا حل نہ پاؤ تو حضرت معاذ نے فرمایا تھا پھر میں کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ میں اس کو تلاش کروں گا، یعنی حدیث میں تلاش کروں گا کہ ان مسائل کا حل کیا۔ حضور نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملے تو پھر حضرت معاذ بن جبل نے جو جملہ فرمایا اور جس جملے پر حضور نے آپ کی پیٹھ تھپتھپائی تھی وہ جملہ یہ تھا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا ولا آلو، اور میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا کہ کہیں زیادتی ہو جائے قرآن پر، حدیث پر۔ حضور نے اس جملے پر ان کی پیٹھ تھپتھپائی، یہ جملہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف قرآن، اب ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے، صرف قرآن کافی ہے۔ آپ بتائیے اگر قرآن کافی ہے تو ان سے پوچھئے پھر نماز کے طریقے کو تم نے کہاں سے جانا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں صرف اللہ کا کلام کافی ہے، وہ حدیث کو بھی نہیں مانتے۔ تو آپ بتائیے ان سے پوچھئے کہ بھئی نماز کی رکعات آپ نے کہاں سے نکالی، نماز میں قاعدے کی تفصیل آپ نے کہاں سے نکالی، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے کب خاموش رہنا ہے، کب سے کب تک کا وقت ہے، قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں۔ تو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ نماز اگر پڑھتے ہیں تو اس کی وضاحت یقیناً آپ نے کہاں سے تلاشی؟ حدیث سے تلاشی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہمیں کتاب کافی؟ جو لوگ حدیث کے قائل ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث دونوں کافی ہیں،
تو ایسے بہت سے مسائل ہیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں لیکن ان پر عمل کرتے ہیں، تو پھر کیا کہیں گے کہ آپ نے اس پر عمل کیا، وہ کہاں سے آتا ہے؟ مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کہ آپ نبی کے بعد کیا بنے، خلیفہ بنے کہ نہیں؟ ارے پہلے خلیفہ کون ہے؟ بولو، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ پہلے خلیفہ کون ہے؟ اور اس کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں، اس کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پہلا خلیفہ مانتے ہیں نا؟ تو جو لوگ قرآن کو اور حدیث کو ہی مانتے ہیں وہ بھی کیا ہے، حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے کہ نہیں؟ مانتے، جبکہ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو پتا چلا کہ صرف قرآن یا صرف حدیث یا قرآن اور حدیث دونوں مکمل مسائل کے لیے ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اب کیا ہے، ہمیں ایسی راہ اختیار کرنی پڑے گی کہ ہم قرآن کے اشارے سے کہ کہیں ایک مسئلہ موجود ہے، بعینہ ہی وہ مسئلہ موجود نہیں ہے قرآن میں، لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اسی کے مطابق ہمیں اس پر کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا۔ آپ نے بہت مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو کیا کریں؟ اگر ایک پر اس کا ڈوبا ہے تو دوسرا بھی کیا کر دیں؟ ڈبو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ یہ حدیث ہے، آپ نے سنی ہے، ہم سب نے سنی ہے۔ اب اسی کی جگہ اگر چائے میں مچھر گر جائے، کوئی حدیث ہے؟ نہیں، بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی حدیث ہے؟ کوئی حدیث نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ خاموش بیٹھے رہیں؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بس کھیل تماشے کے لیے اور بیکار پیدا کیے گئے، کچھ کرنا نہیں؟ کرنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس چیز کی پرکھ کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے، مکھی کے بارے میں حدیث موجود، لیکن مچھر کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ تو اب جو لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں، یا جو لوگ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں اور اجتہاد کو نہیں مانتے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب۔ پتا چلا کہ ہمیں اجتہاد کی ضرورت پڑے گی، لیکن مجتہد ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، کوئی بھی رائے قائم کر سکتا ہے، لیکن نہیں، غیرے کی رائے نہیں تھوپی جا سکتی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی لوگ ایک دوسرے سے مسائل پوچھا کرتے تھے، لیکن اس پر کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، حالانکہ بتانے والے کے پاس دلیل موجود ہوتی تھی، لیکن سامنے والے کو اعتبار ہوتا تھا تو وہ اس پر دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ آج کی صورتحال مختلف، اس لیے قرآن اور حدیث کا صحیح علم رکھنے والے اور اس کی صحیح طرح سے تتبع اور تلاش کرنے والوں کی پیروی ہم پر ضروری ہے۔ صرف قرآن اور حدیث کو اگر ہم پکڑ لیں تو پھر یہی شکل ہوگی جو ہم نے بھی آپ کو بتایا۔ بہت سے مسائل ایسے کہ جو قرآن اور حدیث میں موجود نہیں، تو ہمیں کسی نہ کسی کی پیروی کرنی پڑے گی، اور پیروی کے لیے کسی کو منتخب بھی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے؟ ہم سب ایک امام کو ماننے والے مانتے ہیں نا؟ کس کو مانتے ہیں؟ ذرا زور سے نام بتاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہاں دو باتیں سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کتنے ہیں؟ چار۔
ہم نے 4 اماموں میں سے کس کو منتخب کیا ہے؟ امام اعظم ابو، ہاں لیکن چاروں ائمہ برحق اور چاروں کے مسلک برحق، ٹھیک ہے؟ 2 چیزیں سمجھنی ہیں، ایک تو یہ کہ 4 ہی امام ذہن میں آتا ہے ایسے؟ میں اس لیے آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں یہ باتیں کہ کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم نے امام اعظم کا انتخاب کیوں کیا ہے اور 4 ہی امام کیوں ہیں۔ تو 2 بات، ایک کہ 4 ہی امام کیوں ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم نے کسی ایک امام کا انتخاب کیوں کیا، کسی ایک کو منتخب کرنا ضروری کیوں ہے، کسی ایک کو منتخب کرنا ضروری کیوں؟ پہلے آپ سمجھیں کہ 4 ہی امام، تلاش اور جستجو کے بعد یہ 4 امام جو ہیں سب برحق، سب کے مسلک برحق، ان 4 اماموں کے مسائل کتابوں میں موجود ہیں، بقیہ اور کسی امام کے یا مجتہد کے مسائل کتابوں میں محفوظ نہیں ہیں، محفوظ۔ تو 4 امام 4 ہی کیوں؟ کیا بتاؤ کہ ان 4 اماموں کے مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، اور ان کے علاوہ کے اماموں یا مجتہدوں کے مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ اب ایک مجتہد یا ایک امام اس کے مسائل کتاب میں لکھے ہوئے نہیں، ہمیں کیا پتا کہ وہ کس مسئلے میں اپنی کیا بصیرت رکھتا ہے، ہمیں کیا پتا وہ کس مسئلے میں کون سی گفتگو کرتا ہے، پتا چلے گا؟ نہیں چلے گا، کیونکہ اس کے مسائل بھی کتاب میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ہم گفتگو کریں گے اسی کے بارے میں کہ جس کے مسائل کیا ہوں، لکھے ہوئے، جس کے مسائل کیا ہوں، لکھے ہوئے۔ اب دیکھو تو 4 اماموں کی وجہ سمجھ میں آ گئی کہ 4 ہی امام کیوں؟ کہ ان 4 اماموں کے مسائل کتابوں میں موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ اب کسی ایک امام، میں نہیں کہتا کہ امام اعظم کو ہی آپ پکڑو، 4 امام برحق ہیں، لیکن کسی ایک کی اتباع ضروری ہے، کسی ایک کی اتباع کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کیوں ایسا؟ دیکھیے صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں ذہن مختلف تھے، لوگ خواہشات کی اتباع نہیں کرتے، لوگ نفس کے مطابق نہیں چلتے، مسائل کے مطابق چلتے، لہذا انہوں نے ایک مسئلہ معلوم کیا اور اس کے مطابق وہ عمل کرنے لگے۔ لیکن 4 صدی کے بعد ذہن بدل گیا لوگوں کا، نفس پرستی آ گئی۔ یہ چیز ذرا دھیان سے سنو، کیا آ گئی؟ نفس پرستی آ گئی، شیطانیت کا غلبہ آ گیا۔ اب وہ مسائل میں اطمینان کے بجائے وہ مسائل میں آثاری تلاش کریں۔ اب دیکھیے ایک شخص ہے جو کسی ایک امام کو، میں بتا رہا ہوں کہ کسی ایک امام کو نہ ماننے کا نقصان کیا ہے اور کسی ایک کو ماننا یا اس کی پیروی کرنا ضروری کیوں ہے، یہ چیز سمجھ لو تو پوری بات سمجھ جاؤ جو میں نے گفتگو شروع سے کی ہے۔ دیکھو ایک مسئلہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ قے کرنے سے کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، کس کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ کس کے نزدیک؟ امام ابو حنیفہ۔ یہ مسئلہ پڑھا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے جو آپ میں سے کچھ نے سنا ہوگا، شاید کچھ نے نہیں سنا ہوگا، کہ امام شافعی کے نزدیک عورت کو بوسہ دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بوسہ دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 2 مسئلے یاد ہو گئے؟ پہلا مسئلہ کیا؟ بولو بھائی ساتھ میں بولو۔ قے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھر کے قے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ عورت کو بوسہ دینے سے کس کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے؟ اور امام صاحب کے نزدیک وضو ٹوٹتا نہیں ہے، ٹوٹتا نہیں۔ اب دیکھو ایک شخص ہے، وہ کسی امام کو مانتا نہیں، اور جاڑے کا جیسے آج کل ہے، پانی چھو تو کیا ہوتا ہے، ایک دم برف لگتا ہے نا۔ بعض طالب علم دبائے بیٹھے رہتے ہیں وضو کرنا، بعض ایک کر بھی لیتے، پڑھتے رہتے ہیں، معاف کرنا، بیٹھے رہتے ہیں نا، حالانکہ غلط ہے۔
حالانکہ کیا ہے، اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے کہ آپ کے ایمان کو جانچے، ہے نا. ایمان کی تازگی کے آگے یہ پانی ٹھنڈا سب بیکار ہے. ایمان کی تازگی آپ کی اتنی ہونی چاہیے کہ یہ سرد پانی بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے، گرم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس ٹھنڈی میں ایک صاحب فجر کے وقت جو ہے کیا ہے اٹھے ہیں، اور انہوں نے بیوی کو کیا دیا، بوسہ دے دیا. صبح اٹھتے ہی محبت جاگ اٹھی، انہوں نے کیا کیا، بیوی کو بوسہ دے دیا. اب انہیں پتا تھا کہ اچھا امام شافعی کے نزدیک تو اس سے کیا ہوتا ہے، وضو. تو کسی شافعی المسلک سے پوچھا تو کہا بھائی تمہارا وضو کیا ہو گیا. اب ہیں جاڑے تو کیا کریں، تو کسی امام آدم کے ماننے والے کے پاس گئے کہ بھائی بیوی کو بوسہ لینے سے کیا ہوتا ہے. وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے. پھر اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکلے اور ان کو کیا ہو گئی، قے ہو گئی. انہوں نے وضو نہیں کیا، انہوں نے وضو کس پر عمل کیا، امام آدم ابو حنیفہ کے قول پر عمل کر کے کیا کیا، انہوں نے وضو. کیونکہ امام آدم کے نزدیک عورت کو بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد باہر نکلے، ان کو کیا ہو گئی، قے ہو گئی. اب انہوں نے مسئلہ جانچا تو امام شافعی کے ماننے والے سے پوچھا تو کہا کہ جی وضو نہیں ٹوٹتا، وضو. اور امام اعظم کے ماننے والے سے پوچھ لیا تو کیا کہا، وضو. اب اس نے عمل کس پر کیا، کس پر کیا، امام شافعی کے مسلک. پہلے کس پر عمل کیا، امام اعظم کے عمل. اب یہی ایک شخص جا کر کے نماز پڑھ لیتا ہے. اب بتاؤ کہ کس کے مسلک کے اعتبار سے اس کی نماز ہوئی، اس کی نماز ہوئی. کسی کے مذہب کے اعتبار سے اس کی نماز ہوئی. نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز ہوئی، نہ امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز. آدمی کیا تلاش کرتا ہے، آسانی تلاش کرتا ہے. اس لیے یہ چیز لاگو کی گئی کہ خواہشات کے اتباع میں، نفس کی پیروی میں، نفس کا انسان غلام بن چکا ہے، اس کا عادی ہو چکا ہے. اگر وہ کسی ایک امام کی اتباع نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ جو بھی آپ نے دیکھا. مثال سمجھ میں آئی نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو چار ہی امام چونکہ ان سب کے مسائل کتاب میں محفوظ ہیں، لہذا ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے. میں نہیں کہتا کہ امام اعظم کی ہی تقلید کریں، کسی ایک کی پیروی کریں. یہ نہ ہو کہ میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پچھلے نبیوں کے زمانے میں بھی کیا ہے، کسی میں بہت ہی سستی ہے، مطلب نرمی ہے، اور کسی میں بہت سختی ہے کہ نجاست کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کو کیا کرنا پڑے، کاٹنا پڑے. ایسی سختی اور ایسی نرمی. امام آدم ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہ اعتدال پر ہے، نہ بہت سختی ہے اور نہ بہت ہی نرمی. اب اگر کوئی شخص جو کسی ایک کی اتباع نہیں کرے گا تو وہ ہر مذہب میں نرمی تلاش کرے گا کہ اگر امام آدم کے مذہب میں نرمی ہے اس پر عمل کر لے گا، اور اگر امام شافعی کے مذہب میں نرمی ہے اس پر عمل کر لے گا، امام احمد کے مذہب میں نرمی ہے تو اس پر عمل کر لے گا. تو یہ تو دین ایک تماشا ہو جائے گا، ایک کھلواڑ بن جائے گا. لہذا سب سے پہلی چیز کہ قرآن اور سنت یعنی حدیث، ان میں تمام مسائل کا اجتماع نہیں ہے. یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اس کے باوجود ان تمام مسائل میں جب نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کسی کی اتباع کرنی پڑے گی. کسی کی کیا کرنی پڑے گی، اتباع کرنی پڑے گی. اور اتباع کے لیے چار ہی امام ضروری، کیونکہ ان کے مسائل کتاب میں موجود ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی اتباع کی ضروری کہ اگر نہیں کرے گا تو پھر یہی حال ہوگا اس کا کہ کیا ہے کہ پیشانی پر بوسہ لینے سے عورت کے وضو ٹوٹا امام شافعی کے نزدیک، لیکن اس نے امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عمل کیا. قے کرنے سے امام آدم کے نزدیک وضو ٹوٹا، لیکن اس نے کس پر عمل کیا، امام شافعی کے نزدیک عمل کیا. تو پھر ایک مکس، پھر نماز پڑھ لے گا لیکن نماز اس کی کسی کے نزدیک بھی نہیں. تو یہ مذہب کا وہ حشر کر کے ایک کھلونا بنا، دودھ کو دہی بنا کر رکھ دیتے، پھر دہی دودھ نہیں بن سکتا. یہی صورتحال ہے. اس لیے کسی ایک کی اتباع کیا ہے، کرنی پڑے گی. کسی ایک کی اتباع کیا ہے،
کرنی پڑے گی۔ اب اگر مثلا کوئی حدیث، اب جو فرقہ ہے جو قرآن اور حدیث ہی کو مانتا ہے، اب اس کے سامنے اگر ہم کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو فوراً کیا کہتا ہے؟ یہ ضعیف، کیا ہے؟ ضعیف کا مطلب کمزور، حضور کا کوئی فرمان کمزور ہو سکتا ہے؟ نہیں، جو اس میں آنے والے راوی جو حدیث کو نقل کر ان میں عدل کی، انصاف کی کمی ہے، یا کہیں پر بھی ان میں کسی چیز کی کمی، یہ اصول کس نے بنائے کہ کس آدمی کی یا کس صحابی کی روایت لی جائے؟ یہ اصول تو اللہ نے نہیں بنائے، نہ ہی یہ اصول حدیث میں کہیں موجود، یہ قاعدہ حدیث میں موجود نہیں ہے کہ کس صحابی کی روایت لی جائے گی اور کس صحابی کی روایت نہیں لی جائے گی۔ یہ متعین کس نے کیے؟ مجتہدین نے متعین کیے ہیں، فقہاء نے متعین کیے ہیں۔ اور اس کے باوجود یہ طبقہ کیا کہتا ہے کہ تمہاری حدیث ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے، تمہاری حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو اب یہ ضعیف کا فیصلہ کرنا اور یہ ضعف اور یہ کمزوری کس اصول پر جو آپ نے طے کی، یہ اصول اور قاعدے کس نے بنائے؟ کیا قرآن میں موجود ہیں؟ کیا حدیث میں موجود ہیں؟ نہیں موجود ہیں۔ تو آپ کو خود اپنے پجامے سے باہر نکل بھائی، آپ نے تو نعرہ لگا رکھا ہے کہ قرآن اور حدیثی ہے، بس قرآن اور حدیثی ہے بس، تو آپ کسی حدیث پر صحیح کا یا حسن کا یا ضعیف ہونے کی جو بات لگا رہے ہیں، جو بات قائم کر رہے ہیں، ان ضابطوں کو کسی انسان نے ہی بنایا، تو آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں نا۔ آپ تقلید کریں تو جرم نہیں، ہم تقلید کر لیں تو جرم۔ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی کے بہکاوے میں نہ، یہ جھانسا بہت اچھا لگتا ہے، اور ایک نو شخص جو ابھی زیادہ دین سے واقف نہیں، اس کو اگر سمجھایا جائے کہ قرآن اور حدیث ہی سب کچھ ہے تو فوراً اس کو مان لیں، فوراً کیا کریں؟ اس کو مان لیں۔ اور کسی انسان کی کیا مجال اور یہ دنیا طرح کی بات تو اس کا شکار یہ ہے کہ پھر انسان اعتدال کی راہ سے نکل کر بے دینی کی راہ پر۔ صحابہ کے دور میں بھی ایک سے ایک ذہین عقل مند گزرے، لیکن سب نے اپنے بعد والوں سے کیا حاصل کیا؟ علم حاصل کیا۔ کسی نے اپنے دماغ کا استعمال نہیں کیا، حالانکہ صحابی تو ایک سے ایک ذہین موجود تھے، لیکن کبھی کسی نے اپنے دماغ کا استعمال نہیں کیا، کبھی کسی نے اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی، سب نے اپنے بعد والے صحابہ سے نقل کر کے اس تفسیر کو نقل کیا۔ اس لیے اگر صرف قرآن اور حدیث ہی کافی ہوتا تو پھر یہی شکایتیں، یہی پریشانیاں لاحق ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ جھانسا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس جھانسے کے پیچھے ایک بہت بڑا مکر ہے، ایک بہت بڑا فریب ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ عزیزوں، ہم سب کو اس مکر کے جال کے پیچھے جو فتنہ ہے، ہمیں اس سے محفوظ رہنا ہوگا۔ یہ جھانسا بظاہر بہت اچھا لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو چال ہے، جو سازش ہے، جو فتنہ ہے، جس کو میں نے کچھ ابھی بے نقاب کیا ہے، کیونکہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی اس کا وقت ہے اور نہ ہی وقت اس کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں میں آپ کو سمجھا کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے سوا ایسی چیزیں کہ جن مسائل قرآن میں موجود نہیں ہیں، ہمیں اس میں کسی کی اتباع کرنی پڑے گی اور کسی ایک کی کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ اپنے اپنے مطابق ہر ایک کو تصدیق کریں۔ تو سمجھ گئے بات کو کہ ہدایت اور صراط مستقیم کا راستہ اور سیدھا راستہ کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا بھی ہے اور صالحین کا بھی ہے۔ ان طریقوں پر، ان کے طریقوں پر چل کر کے ہم راہ راست پر چل سکتے ہیں۔ حدیث میں ایک رسول اللہ نے فرمایا ہے، جہاں بہت سی حدیثیں ہیں کہ میں تم میں یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کتاب اللہ و اطرتی، اطرتی کا مطلب میرا خاندان،
میرا خاندان، یعنی میرے خاندان کا جو طریقہ ہے، میرے خاندان کا جو چلنے کا طرز ہے، اس پر اگر تم چلو گے تو تم کیا ہے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کبھی کسی کے جھانسے میں آ کر کے اپنے آپ کو اس میں لا کر کے اور اس کے اثر میں آ جانا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ آج ان بنیادی باتوں کو جاننے کے باوجود اگر آپ کو کوئی سمجھاتا ہے تو آپ اس سے یہی باتیں رکھیں گے کہ بھائی بتاؤ مچھر کا مسئلہ قرآن میں کیا موجود ہے؟ بھائی مکھی کا تو ہے، مچھر کا بتاؤ ہے نہیں۔ پھر امام اعظم یا کسی ایک امام کو ماننے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس کو وہی سمجھائیں گے۔ دو مسئلے یاد رکھیں گے، مثال کے لیے دو مسئلے یاد رکھیے گا کہ طے کرنے سے کس کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے، سب لوگ بولیں گے کس کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اور عورت کو بوسہ لینے سے کس کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے؟ تو اب آپ سامنے والے کو سمجھا لے جائیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ کیا ہے، سامنے والے کو سمجھا لے جائیں گے۔ اس لیے اس گمراہی سے بچیے، اور یہ چیز وہ خود بھی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے حدیث کے بارے میں بتایا کہ ضعیف کا الزام لگا دیتے ہیں، حسن یا صحیح جو بھی آپ نے متعین کیا ہے، یہ اصول یہ قاعدے نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں۔ یہ بھی تو کسی مجتہد نے یا کسی محدث نے یا کسی فقیہ نے اس کو بنایا، اس کو قائم کیا، اسی کے مطابق تو آپ اس راوی پر ضعیف کا یا اس راوی کی وجہ سے اس حدیث کو حسن لغیرہ یا صحیح لغیرہ یا اس کو ضعیف کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ بھی کسی فقیہ نے یا یہ بھی کسی مجتہد نے، کسی مفسر نے یہ ضابطے اصول قاعدے بنائے، تو آپ اس کے مطابق اسی حدیث پر ضعیف کا حکم لگا دیتے ہیں اور حسن کا لگا دیتے ہیں، تو آپ کسی کے تقلید ہی کر رہے ہیں نا۔ ہم اگر کرتے ہیں تو جرم کیوں؟ ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہے نا، وہ کریں تو کوئی شکایت نہیں، ہم کریں تو کیا ہے، سراسر جرم۔ یہ ایک موٹا پردہ ہے جو پڑا ہوا ہے عقلوں پر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور چال بازی میں آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔